اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب امت مسلمہ کو عید مبارک، بڑی عید مبارک، جس کو ہم عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں اور بقرہ عید بھی کہتے ہیں، کیونکہ قربانی کی عید ہے، اس وجہ سے بقرہ عید بھی کہی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں ہم۔ اچھا، آج میرا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ذی الحج اور قربانی کے احکامات۔ آج میں آپ کو ذی الحج کے مہینے اور قربانی کے احکامات کے بارے میں بتاؤں گی کہ ہمارے پیارے نبی نے اس کے بارے میں کیا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ ہمیں اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے، اس کی کیا فضیلت ہے اور کیا اہمیت۔ میرا فرسٹ ٹاپک ہے فضائل ذی الحج۔ رمضان المبارک کے بعد ذی الحج کا مہینہ اسلامی کیلنڈر میں نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ جس طرح رمضان المبارک میں مسلمانوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اسی طرح ذی الحج میں بھی صاحب حیثیت مسلمانوں پر حج فرض کیا گیا ہے۔ جیسے رمضان کا مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اسی طرح ذی الحج کا پہلا اشرا بھی عام دنوں کے مقابلے میں نیکیوں کے اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ پسند ہو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اشرا ذی الحج میں جن اعمال کی فضیلت حدیث میں آئی ہے اور جن کا اہتمام کرنا خالص اجر حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، وہ درج ذیل ہیں۔ ذکر الہی، اس اشرے میں دیگر ذکر کے علاوہ خصوصی طور پر مندرجہ ذیل تکبیرات کو پڑھنے کا اہتمام کرنا مسنون ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ان ذکر کا اہتمام ہمیں بہت زیادہ کرنا چاہیے ان دنوں میں۔ اور دوسری میں آپ کو روزے کے بارے میں بتاؤں گی۔ 9 ذی الحج کو روزہ رکھنا باعث ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے، یہ یغفر السنہ والماضیہ والباقیہ، یہ روزہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ کرتا ہے۔ اب جو قربانی کی جاتی ہے اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے۔ قربانی عشرے کے آخری لیکن اہم ترین عبادت جو خصوصیت سے اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ہے، وہ قربانی ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش دلی سے ادا کرنے کی تلقین فرمائی۔ قربانی کی اہمیت۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ قربانی کی کیا اہمیت ہے، ہم قربانی کیوں کرتے ہیں اور قربانی کے بارے میں کیا ارشادات ہیں، ارشاد باری تعالیٰ کے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ قربانی کا حکم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک تمام آسمانی شریعتوں میں رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا وَهُمْ نَاسِكُوهُ الْحَجُّ۔ یہ سورہ الحج کی 27 آیت میں اس کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ اس میں ارشاد ہوتا ہے، ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا جس کی وہ پیروی کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 10 سال رہے اور ہر سال قربانی کرتے رہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے جس میں انہوں نے بیان فرمایا ہے۔ اور ایک مرتبہ قربانی کے بارے میں صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ یہ بھی احمد نے بیان کیا ہے اس کو۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو واضح کیا ہے کہ ہم نے اس سنت کو کیسے جگانا ہے، اس قربانی کو کر کے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ذی الحج کا چاند دیکھ لیا اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے بال اور ناخن نہیں تراشنا چاہیے۔ یعنی کہ اب آپ نے ذی الحج کا، جیسے کہ ہمیں چاند نظر آ گیا ہے کل، تو قربانی کا آپ ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کو بال اور ناخن نہیں تراشنے۔ یہ حکم ان کے لیے بھی ہے جو قربانی نہ کر سکتے ہیں۔
یعنی جو قربانی نہیں کرتے ہیں وہ بھی یہ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ قربانی ایام تشریق ذی الحج میں سے کسی بھی دن ادا کی جا سکتی ہے۔ ایام تشریق کا مطلب ہے 3 دن، ہم لوگ کہتے ہیں کہ 3 دن ہماری قربانی کے دن ہیں، پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، تو انہی میں سے ہم کسی ایک دن بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ اب بکرا، دمبا، بھیڑ، مینڈا وغیرہ کی صرف ایک ہی شخص قربانی کر سکتا ہے، لیکن گائے، بھینس وغیرہ میں 7 افراد اور اونٹ میں 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں، اور جانور ذبح کرنے کے بعد گائے، بھینس وغیرہ کو 7 اور اونٹ کو 10 برابر حصوں میں تقسیم کر لیا جائے۔ اگر بڑا جانور ہے جیسے کہ یہ ادھر میں نے بیان کیا ہے گائے، بھینس یا اونٹ، تو اس کو 7 حصوں میں برابر تقسیم کیا جائے گا۔ اب آگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنی امت کو تاکید کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تاکید کی ہے کہ قربانی کے سلسلے میں خوش دلی کے ساتھ پیسہ خرچ کیا جائے، کہ پیسہ جو قربانی کے لیے خرچ کیا جاتا ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ ہے۔ جانور کا انتخاب کرتے وقت بھی صحت مند پلے ہوئے جانور کو منتخب کرنا چاہیے۔ بیمار، لنگڑے، اندھے، کمزور اور کم عمر جانوروں کی قربانی ناقص ہوگی۔ بہت لوگ ایسے کرتے ہیں کہ بیمار اور جو بھی جانور کسی کام کا نہیں ہوتا تو اس کو قربانی کے لیے رکھ لیتے ہیں، تو یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ تو ہمیں اچھا انتخاب کرنا چاہیے جانور کے لیے، کیونکہ ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کتنی بڑی ہستی ہے، تو اس کے سامنے تو ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری اگر ہم لوگ بہت ہی اچھا سلیکٹ بھی کر لیں تو کچھ نہیں ہے، لیکن ہم لوگ کوشش کرنی ہے کہ اچھا سلیکٹ کریں، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو یہ قربانی پیش کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہمارے دل کا پتہ ہوتا ہے خالص، تو اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، ہماری یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے کتنے پیسے لگائے ہیں۔ اچھا آگے کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عزموا اضحیاکم فانھا علی صراط مطیاکم۔ اس کا ترجمہ ہے بڑے اور فربا جانوروں کی قربانی کرو، وہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔ تو ہمیں یعنی کہ بڑے جانور اور جو اچھے جانور ہیں ان کو چننا چاہیے، کیونکہ پل صراط پر بھی وہی ہماری سواریاں بنیں گی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اچھا، قربانی کے لیے نیت کے ساتھ جانور کو ذبح کرنا ضروری ہے۔ نیت کے بغیر ذبح کرنے سے سنت ادا نہیں ہوتی، حتیٰ کہ اگر نماز عید سے پہلے جانور ذبح کر لیا جائے تو ادا کا حکم ہے، اس لیے قربانی کی رقم کے بقدر پیسے کسی دوسرے مصرف میں دینے سے قربانی نہ ہوگی، خواہ وہ پیسے کسی نیک رفاہی یا صدقہ و خیرات کے کاموں میں دیا جائے۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ ہم لوگ پیسے دے دیتے ہیں تو ہماری قربانی ہو جائے گی۔ نہیں، آپ نے وہ مثلاً کہ ہم لوگوں نے بھی چلو ٹھیک ہے جی میں نے قربانی کرنی ہے، 7,000 میں نے 10,000 یا 15,000 کا حصہ ڈالنا ہے تو وہ میں کسی صدقے میں دے دیتا ہوں تو میری قربانی ہو جائے گی۔ نہیں، آپ نے بلکہ قربانی ہی کرنی ہے۔ اگر قربانی آپ دل میں نیت رکھتے ہیں قربانی کی تو قربانی ہی کریں گے آپ، یعنی کسی جانور میں حصہ ڈالیں گے یا جانور کو ذبح کریں گے۔ اگلا ہمارا پوائنٹ ہے، اگر کوئی ادارہ اجتماعی قربانیوں کا اہتمام کر رہا ہے تو ان کو قربانی کے پیسے دے کر ان کے ذریعے قربانی کروانا درست ہے۔ اسی طرح اپنے کسی رشتہ دار یا دوست کے ذریعے قربانی کروانا بھی صحیح ہے۔ قربانی اپنے کسی رشتہ دار کی طرف سے مثلاً شوہر، بیوی کی طرف سے یا دیگر افراد خانہ کی طرف سے ادا کر سکتا ہے۔ یہ قربانی محرمین کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے، یعنی کہ جو آپ کے خاندان میں کوئی بھی افراد فوت ہو چکے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں ان کے نام کی قربانی کروں تو وہ بھی ہو سکتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے ایک مہنڈے کو قربان کیا۔ قربانی کا گوشت خود کھانا اور ضرورت مندوں کو دینا قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اب قرآن پاک میں کیا ہے جی، کیا کہتے ہیں قرآن پاک میں؟ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ۔ یہ سورہ حج کی 36 آیت ہے، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ بس اس میں کا ترجمہ کیا ہے؟ بس اس میں خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں۔ یعنی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو
چھپائی ہوئی ہوتے ہیں تو یعنی کہ مانگتے نہیں ہیں تو ان کو بھی دو، اور جو حاجت پیش کریں کہ ہمیں بھی چاہیے تو ان کو بھی دو، ان کو بھی حصہ نکالو، اور اپنے رشتہ داروں میں بھی تقسیم کرنا چاہیے قربانی کا گوشت۔ اگرچہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے پسندیدہ ہیں، ایک حصہ غریبوں کے لیے، دوسرا رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ اپنے لیے، لیکن اگر کنبہ بڑا ہو تو پورا گوشت بھی اگر کنبہ بڑا ہو تو پورا گوشت بھی استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر خود صاحب استطاعت ہو، عزیز اقارب بھی صاحب استطاعت ہوں تو قربانی کا گوشت تمام کا تمام غریبوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح عیدگاہ جاتے اور آتے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کچھ لوگوں کے یہ بھی کوشچنس آئے ہیں میرے پاس، تو میں نے ان کا جواب دینے کے لیے یہ پوائنٹ رکھا ہے۔ عیدگاہ جاتے اور آتے وقت مندرجہ ذیل تکبیروں کا اہتمام کیا جائے، جیسے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ میں نماز عید اور قربانی سے پہلے کچھ تناول نہ فرماتے۔ عیدگاہ میں ہی قربانی کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عیدگاہ ہی میں ہی قربانی کی، تو وہ یہ بھی ہم کریں تو ٹھیک ہے، گھر میں بھی کریں تو یہ بھی ہمارے لیے بہتر ہے۔ خود ذبح کرنا مستحب ہے، لیکن اگر دوسروں کو یہ کام سونپ دے تو بھی کچھ حرج نہیں، یعنی کہ ابھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے عام لوگ جو ان سے آج کل ہیں کہ وہ نہیں ذبح کر سکتے تو وہ قصائیوں کو کہتے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ ذبح کرتے وقت جانور کو قبلہ رخ کا لینا مستحب ہے، چھری تیز دھار ہونی چاہیے۔ اب قربانی کی مسنون دعائیں یہ ہیں، یعنی کہ کیا ہمیں قربانی کی دعائیں پڑھنی چاہیے، اس میں ہے کہ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین۔ مسند احمد نے یہ دعائیں بیان کی ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں اس اللہ کی طرف متوجہ ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، میں نے پوری یکسوئی کے ساتھ اپنا رخ ٹھیک اس اللہ تعالیٰ کی طرف کیا لیا اور میں شریک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ بلا شبہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں فرمانبردار لوگوں میں سے ہوں۔ اسی کی جگہ اگر آپ یہ اوپر والی دعا پڑھتے ہیں قربانی کے لیے تو یہ بھی بیسٹ ہے۔ اسی طرح یہ نیچے ایک اور دعا بھی بیان کی گئی ہے تو آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ چھوٹی بھی ہے۔ بسم اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر اللہم ان منک ولک اللہم تقبل منی۔ یہ مسلم قوسین کے درمیان الفاظ بھی کی ہیں، جیسے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نام سے ذبح کرتا ہوں، اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ یہ تیری ہی طرف سے ہے اور تیری ہی لیے ہے، اے اللہ تو اسے قبول فرما میں تیری طرف سے، اے اللہ تو اسے قبول فرما میری طرف سے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو میں نے دعا پڑھی ہے اس کے ساتھ ہی بریکٹس لگی ہوئی ہیں، دعا کے درمیان میں 2 بریکٹس لگی ہوئی ہیں، تو یہ کس وجہ سے لگائی ہیں میں نے، یہ بھی میں نے نیچے لکھ دیا ہے۔ اگر کسی دوسرے کی جگہ قربانی کر رہے ہوں تو منی کی جگہ من کہہ کر اس کا نام لیں۔ اسی طرح اگر آپ نے قربانی کر لی ہے تو بعد میں آپ کے صاحب کو بھی مزوری دیتے ہیں، تو اس کے حوالے سے کیا بیان ہے، کیونکہ اب میں قربانی کی اہمیت اور اس کی مثال بیان کر رہی ہوں تو اسی میں یہ بھی ایک پوائنٹ آ جاتا ہے، تو اس کا کیا بیان ہے؟ ذبح کرنے والے قصاب کی مزوری قربانی کے جانور، گوشت، چمڑا وغیرہ سے دینی جائز نہیں۔ قربانی کی کھال کسی بھی صدقہ جاریہ کے کام میں دی جا سکتی ہے، یعنی کہ اگر آتے ہیں کہ قربانی کی کھال
کسی بھی مدرسے وغیرہ یا کسی بھی فاؤنڈیشن کو دیں جو کہ لوگوں کی رہنمائی کر رہی ہے، انسانیت کی رہنمائی کر رہی ہے اور اس کو ہیلپ کر رہی ہے، تو اس میں بھی آپ قربانی کی کھالیں بھی دے سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ حکمت قربانی ہے، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے حکمت قربانی۔ اب اس میں کیا بیان ہے وہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گی۔ حکمت قربانی میں ایک مرتبہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں کہ ایک مرتبہ قربانی کے بارے میں صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ یہ احمد نے بیان کیا اس کو۔ اس سنت کا تذکرہ قرآن حکیم نے اس خوبصورت انداز میں پیش کیا، وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ یہ سورہ الصافات کی 99 سے 110 آیات کو میں نے پڑھی ہیں، جن کا ترجمہ ہے، اور ابراہیم نے کہا، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ اے میرے رب، تو مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ ہم نے اس بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ چنانچہ وہ حلیم لڑکا پیدا ہوا۔ جب وہ ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے اور دوڑنے کے لائق ہو گیا تو ابراہیم نے کہا کہ اے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تم دیکھو کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کر ڈالیں، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب باپ بیٹا دونوں اس کام کے لیے متحد ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل اچھاڑا تو ہم نے ابراہیم کو پکارا، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ ہم نیکوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یعنی کہ یہ اسی آیات جو میں نے اوپر پہلے تلاوت کی تھی انہی کا ترجمہ ہے۔ تو ان کی میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ کیا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے بیٹے کو کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب کے ذریعے حکم دیا ہے کہ آپ جاؤ اور اپنے بیٹی کی قربانی کرو۔ تو بیٹی کی بھی تربیت جو تھی ایک نبی نے کی تھی، تو بہت ہی اچھا انہوں نے بھی آگے سے جواب دیا کہ ابا جان، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور کیا یہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور اس نے اسماعیل علیہ السلام کے کردار میں تسلیم و رضا کا وہ بے حد اور بے مثال نمونہ جو اللہ کی بارگاہ میں اس درجے مقبول ہوا کہ رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے اس کو جاری کر دیا۔ جیسے کہ اوپر کی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جذبہ اطاعت، سچی وفاداری، جانی احسان اور مکمل سپردگی کو بے حد پسند کیا۔ ان کو محسن اور خلیل اللہ کے لقب سے نوازا، ان کے نام کو رہتی دنیا تک جاری کر دیا۔ تمام دنیا کے مسلمان دن میں 5 نمازوں میں کئی مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابراہیم پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ایسی ہی مکمل اطاعت اور وفاداری چاہتے ہیں کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو کسی چون چراغ کی گنجائش باقی نہ رہے۔ دنیا کے مسلمان اس سنت کی یاد میں خدا سے عہد کرتے ہیں کہ اے رب العالمین، ہم آپ کے ہی اطاعت گزار بندے ہیں اور ہمارا سب کچھ آپ ہی کا
ہے۔ آپ کا اشارہ ہوگا تو ہم دین کی خاطر اپنی گردنیں تک کٹانے اور خون بہانے سے بھی درگزر نہ کریں گے۔ قربانی کرتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ بھی ایسے ہی جانشینی کے جذبات کا اظہار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کے بعد تمام عقلی دلیلوں کو ایک طرف رکھ دیا اور کمال عبودیت کے ساتھ اپنی عزیز ترین چیز کو بھی اللہ کے راستے میں پیش کر دیا۔ ہر سال قربانی کی سنت کو دہرانا دراصل بندے کا اللہ کے ساتھ اس جذبہ محبت کی یاد کو تازہ کرنا ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک امتحان لیا ہے، تو ہم جو بھی قربانی کرتے ہیں تو وہ ہر سال اسی سنت کو ہم دہراتے ہیں۔ اب قربانی ہے کیا؟ قربانی کا لفظ قرب سے نکلا ہے، یعنی یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے اللہ کی رضا اور قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرتے وقت یہ جذبات اور اللہ کی مکمل اطاعت کا جذبہ دل میں نہ ہو تو محض جانوروں کا خون بہانا، گوشت تقسیم کرنا اور خود کھانا یہ سب ایک میکینیکی عمل بن کر رہ جاتا ہے جو روح سے خالی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو نہ جانوروں کے خون کی ضرورت ہے نہ گوشت کی۔ اللہ کو بندوں سے تقوی و جانثاری کے وہ جذبات مطلوب ہیں جو اس قربانی کے نتیجے میں دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، سورہ حج کی ایک آیت ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ سورہ حج کی 37 آیت ہے یہ جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ کو نہ ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، اسے تقویٰ پہنچتا ہے۔ اسی طرح فضیلت قربانی ہے۔ قربانی اگرچہ اللہ کی طرف سے فرض نہیں ہے لیکن سنت واجبہ کا درجہ رکھتی ہے کہ اس کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور گنہگاروں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 10 ذی الحج کو خون بہانے سے بڑھ کر ابن آدم اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بہتر عمل نہیں کرتا۔ یہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں سے مت آئیں گے اور خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں اس کا ایک مقام ہوتا ہے، تو یہ قربانی خوش دلی سے دیا کرو۔ یہ جو میں نے حدیث ابھی پڑھی ہے یہ ابن ماجہ ترمذی نے بیان کی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی اسی قربانی کی فضیلت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس سے یعنی قربانی سے ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ کہنے لگے اور اون کے بدلے، یعنی کہ ابھی بھیڑ کی تو اون ہوتی ہے اور بکروں کی کیا ہوتی ہے، بال ہوتے ہیں، یا کچھ دوسرے جانور کے بال ہوتے ہیں، تو بھیڑ کی اون ہوتی ہے۔ تو صحابہ کہنے لگے اون کے بدلے کیا ملے گا؟ فرمایا، بھیڑ کے اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی۔ یہ راہ احمد بن ماجہ یعنی حاکم نے ہی اسی کو بیان کیا ہے۔ تو یہ ساری احادیث تھی جو میں نے آپ کے مد نظر رکھی جو کہ قربانی سے ریلیٹڈ تھی۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی تو پلیز شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ تھینک یو فار واچنگ۔